السلام علیکم، میں ہوں عمران، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اس وقت میں جہاں موجود ہوں یہ پاکستانی ایمبیسی ہے، اور میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے آج جن پرسنالٹی کا میں انٹرویو کرنے جا رہا ہوں وہ ہر ایونٹس میں ماشاءاللہ بڑے ہی ایکٹیو ہوتے ہیں پاکستانی کمیونٹی کے جتنے بھی یہاں ایونٹ ہیں، اور ان سے بات کر کے بڑا کمفرٹیبل فیل ہوتا ہے۔ اینی ٹائم جب مجھے بھی کوئی ویڈیو ریکارڈ کروانی ہے، کوئی بھی ان سے کلپ لینا ہو، تو وہ بلا شبہ کوئی بھی ہیزیٹیشن فیل نہیں کرتے، بڑا کمفرٹیبل فیل کرتا ہوں۔ آج میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں ان کے آفس میں موجود ہوں، اور بہت سے کمیونٹی کے جو خدشات ہیں، بہت سے سوالات ہیں، آئی ہوپ کہ آج وہ کلیئر ہو جائیں گے۔ آج میں جس پرسنالٹی کے ساتھ موجود ہوں پاکستان کمیونٹی ویلفیئر اتاشی ہیں مسٹر فرق امیر سیال صاحب۔ سر تھینک یو، آپ نے مجھے ٹائم دیا، اور میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ فرسٹ ٹائم ایور 20 سال کی لائف میں ایمبیسی میں کسی پرسنالٹی کا انٹرویو کر رہا ہوں۔ سر بہت شکریہ آپ تشریف میں ہیں، بہت مہربانی۔ تھوڑا سر اپنے بارے میں بتائیے، اپنی ابتدائی تعلیم اور اپنا جو آپ کا آبائی علاقہ کون سا سر؟ میں بلانگ کرتا ہوں ڈسٹرکٹ سرگودا سے، پنجاب سے، اور میری ابتدائی تعلیم جو ہے وہ، کیونکہ میرے جو والد صاحب ہیں وہ بھی سرکاری آفیسر تھے، تو میری ابتدائی تعلیم جو ہے ایف ایس سی تک میری اسلام آباد میں تھی۔ ایف ایس سی کے بعد میں نے گریجویشن مکمل کی گورنمنٹ کالج لاہور سے، پھر میں نے ایم بی اے کیا ہے پنجاب یونیورسٹی سے۔ اس کے بعد ایم بی اے کرنے کے فوراً بعد میں نے کچھ عرصہ جو ہے وہ نیشنل بینک آف پاکستان میں تقریباً 6.5 سال میں نے وہاں پر بھی ملازمت کی، اور اس دوران میں ہی پھر میں نے سی ایس ایس کی تیاری کی، اور 2010 میں نے یہ مقابلے کا امتحان پاس کیا، اور میرا جو سروس گروپ ہے وہ انکم ٹیکس گروپ ہے، ان لینڈ ریونیو سروس میرا سروس گروپ ہے۔ اور اس کے بعد میں نے وہاں پر سرو کیا ہے ریجنل ٹیکس آفس اسلام آباد میں بھی، اور ایف بی آر ہیڈ کوارٹرز میں بھی۔ اس کے بعد پھر میری پوسٹنگ ہوئی کویت میں، اور ابھی یہ میری پوسٹنگ کا تیسرا سال ہے، جو کہ تیسرا سال بھی انشاءاللہ اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو 1 مئی کو میرے 3 سال یہاں پر پورے ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ واپسی ہوگی ہماری واپس اپنے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں، اور اس کے بعد آگے میرا پروموشن کا کورس بھی آ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو وہ کورس کر کے تو پھر آگے فردر پوسٹنگ ہوگی انشاءاللہ پاکستان میں۔ پاکستانی کمیونٹی یہ جاننا چاہتی ہے ویلفیئر اتاشی جاب رسپانسبلٹی کیا ہے۔ بہت سے ہمارے جو یہاں پر طبقہ ہے ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ بھی ایک عہدہ جو ہے وہ پاکستانی ایمبیسی میں ہوتا ہے۔ سب کو یہی پتہ ہے کہ پاکستانی امبیسڈر جو ہیں بس وہی ہیں۔ میں کمیونٹی ویلفیئر اتاشی جو ایک کریٹ کی جاتی ہے ایک پوسٹ ڈفرینٹ مشنز کے اندر، نارملی یہ ان مشنز کے اندر پوسٹ کریٹ کی جاتی ہے جہاں پر جن ملکوں میں پاکستان کی کمیونٹی ایک بڑی تعداد کے اندر موجود ہے۔ تو چونکہ یہاں پر تقریباً 1 لاکھ کے قریب پاکستانی موجود ہیں، تو گورنمنٹ جو ہے وہ یہاں پر ایک ضرور کمیونٹی ویلفیئر اتاشی اپنا پوسٹ رکھتی ہے۔ یہاں پہ کمیونٹی ویلفیئر اتاشی پوسٹ کرتی ہے منسٹری آف اوورسیز پاکستانیز اینڈ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ۔ تو پہلا مطمع نظر تو گورنمنٹ آف پاکستان کا یہ ہوتا ہے کہ کمیونٹی ویلفیئر اتاشی کی جاب ڈسکرپشن میں شامل ہے کہ پاکستان کے لیے جاب اپرچونیٹیز ہوسٹ کنٹری کے اندر ان کو اسرٹین کرنا کہ کتنی وہاں پر لیبر شارٹیج موجود ہے، اور پاکستان سے کس کس کیٹیگری کے اندر لیبر فورس اس ملک کے اندر جا سکتی ہے۔ ایک تو اس کا مقصد یہ ہے۔ دوسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ جو پاکستان کی اس دوسری حکومت کے ساتھ لیبر کی ایکسپورٹ کے والے سے اگر معاہدے چل رہے ہیں تو ان معاہدوں پہ عمل درآمد کروانا، اور نئے معاہدہ جہاں تک اس میں کوئی ہو سکتے ہیں تو ان کو نئے معاہدے بھی کروانا ان گورنمنٹس کے ساتھ، یہ بھی اس کے رسپانسبلٹیز میں شامل ہے۔ اور تیسرا جو اس کا اہم فوکسڈ ایریا ہے وہ ہے کہ کمیونٹی کی ویلفیئر ان جنرل۔ اچھا، اس ویلفیئر کی بہت ساری، ایک مین کیٹیگریز کی بہت ساری سب کیٹیگریز ہیں ویلفیئر کے حوالے سے۔ اس میں میں سیدھا آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ ہماری جہاں پر کمیونٹی موجود ہوتی ہے وہاں پر ڈفرینٹ نیچر کے ان کے مسائل ہوتے ہیں، کچھ اپنے کاغذات کی اٹیسٹیشن کے حوالے سے، پاسپورٹ کے حوالے سے، نادرا کے سسٹمز کے حوالے سے، اگرچہ کہ ایمبیسی کے اندر ان تمام چیزوں کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ علیحدہ سیکشن موجود ہیں، لیکن اوور آل اگر کوئی مسئلہ مسائل اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو کہ وہاں پر ان کو حل نہیں ہو سکتے، تو پھر ظاہر ہے کمیونٹی ویلفیئر اتاشی کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ان مسئلوں کے حل کے لیے ان متعلقہ ونگ سے کوآرڈینیٹ کر کے ان مسئلوں کا حل نکالنا۔ پھر جہاں پر ہماری کمیونٹی ہوتی ہے وہاں پر ظاہر ہے کہ جس ملک کے اندر آپ رہتے ہیں وہاں پر کچھ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بن سکتی ہے کسی وقت بھی، یا مطلب کوئی کسی چیز میں بندہ انوالو ہو سکتا ہے ایکٹیویٹی میں جو کہ انلیگل ہے اس ہوسٹ کنٹری کے حوالے سے۔ تو ایک ہماری رسپانسبلٹی یہ بھی ہے کہ جیلز کا وزٹ اور ڈپورٹیشن سینٹرز کا وزٹ، اس کے علاوہ
جو یہاں پر پولیس اسٹیشن ہوتے ہیں ان کا وزٹ، اور یہ تقریباً ڈیلی، ویکلی، فورٹ نائٹلی اور منتھلی بیسس کے اوپر یہ وزٹس ہو رہے ہوتے ہیں. ایک یہ مقصد دیا. پھر جو پاکستانی یہاں پہ ڈیسٹیٹیوٹ ہیں، فار ایگزامپل ایک پاکستانی ہے، اس کے پاس اس کو ایسے مسائل اس کا درپیش آ گئے، کوئی میڈیکل مسئلہ درپیش آ گیا، تو اس کو یہاں سے واپس بھجوانا، اس کے انتظامات کرنے. اگر کوئی خدا نخواستہ جہاں پر رہتے ہیں وہاں پر بندہ کو فوت ہو جاتا ہے تو اس کی ہیومن ریمینس کو واپس بھجوانا، یہ بھی رسپانسبلٹی میں شامل ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر یہاں پر جتنی ہماری کمیونٹی کی آرگنائزیشنز ہیں ان کے پیٹرن تو امبیسڈر ہوتے ہیں. اب امبیسڈر کو ان کاموں کے اندر اسسٹ کرنا، فار ایگزامپل بلڈ ڈونیشن کی تنظیمیں ہیں، لٹریری تنظیمیں ہیں، اس کے علاوہ ادر کوئی کلچرل سوشل تنظیمیں ہیں، تو ان کے پروگرامس میں پارٹیسپیٹ بھی کرنا اور پلس امبیسڈر صاحب کو اس میں اسسٹ کرنا ان کے معاملات کے اندر، یہ بھی کمیونٹی ویلفیئر اتاشی کی ذمہ داری ہے. تو اس کے علاوہ گورنمنٹ آف پاکستان کی بہت ساری ایسی اسکیمیں ہیں جو کہ اوورسیز پاکستانیز کے بینیفٹ کے لیے گورنمنٹ نے نکالی ہیں، جس طرح کہ سونی دھرتی ہے، اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کا کارڈز ہیں. تو یہ ان چیزوں کو متعارف کرانا اپنی کمیونٹی کے اندر، اور اس سے متعلقہ اگر کوئی پرابلم درپیش آتی ہے تو اس پرابلم کو ریزالو کروانا، یہ بھی کمیونٹی ویلفیئر اتاشی کی ذمہ داریوں میں آتا ہے. تو براڈلی اسپیکنگ یہ ذمہ داری ہے. سر جیسے آپ نے بتایا آپ کا جو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے زیادہ تعلق رہا ہے اور یہ کمیونٹی ویلفیئر اتاشی، یہ دونوں ڈفرینٹ نہیں ہیں؟ بیسیکلی دیکھیں، جو سول سروس ہے وہ سول سروس کا مقصد ہی ہے کہ فار دا سروس آف دی نیشن. تو اس میں چاہے وہ انکم ٹیکس کی سروس ہو، چاہے وہ کمیونٹی ویلفیئر اتاشی ہو، تو اس میں اس کا بیسک جو مقصد ہے وہ ہے کہ عوام الناس کو جو سرکاری خدمات جو ریاست ان کے ساتھ خدمات ان کو پرووائڈ کرتی ہے اس کو اچھے طریقے سے ان تک پہنچانا ان خدمات کو. تو میرے لیے کوئی اتنا فرق نہیں ہے اس سروس میں. ظاہر ہے وہ کام کے حوالے سے تو نیچر آف ورک تو بالکل مختلف ہے. ٹیکس کا کام یا کمیونٹی ویلفیئر اتاشی کا کام نیچر کے لحاظ سے بالکل مختلف ہے، لیکن اس کی بیسکس تو وہی ہیں کہ آپ نے سروس کرنی ہے اپنے لوگوں کی. تو الحمدللہ وہاں پر بھی ہمارا بڑا اچھا وہ رہا ٹینور جو ہمارا ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں تھا اس سے پہلے، اور یہاں پر بھی اس کے بیسٹ جج تو یہاں کے لوگ ہی ہیں یا ہمارے سینئر افسر ہوتے ہیں کہ ان کے نیچے جو ان کی کمانڈ کے نیچے جن لوگوں نے کام کیا ہے انہوں نے کیسا کام کیا ہے، یا پھر جو لوگ جن کو آپ سروس پرووائڈ کرتے ہیں وہ آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کیسا کام کیا. تو میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ جاں فشانی کے ساتھ جس حد تک ممکن ہو سکے اس حد تک جو ہے وہ جو رولز ریگولیشن اور پروسیجرز ہیں گورنمنٹ کے ان کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کیا جائے. پاکستانی کمیونٹی جو اوورسیز پاکستانی ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے انکم ٹیکس سے کس شعبے میں استثناء حاصل ہے؟ یعنی کن کن ڈپارٹمنٹ میں یا کن کن ایریا میں وہ انکم ٹیکس نہیں دے سکتے؟ انکم ٹیکس کے حوالے سے میں آپ کو یہ چیز بتا سکتا ہوں بڑے وثوق کے ساتھ کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو لوگ ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو سب سے بڑی سہولت یہ ہے کہ اگر وہ پراپر بینکنگ چینلز کے تھرو پیسے بھیجیں پاکستان کے اندر تو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ یا کوئی بھی اور گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ان سے ان کے اس انکم کے بارے میں کوئی کوشچن نہیں کر سکتا. لیکن اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ پیسے جو ہیں وہ بھیجے جائیں پراپر بینکنگ چینلز کے تھرو یا جس طرح ہماری ایکسچینج ایجنسیز ہیں ان کے تھرو بھیجے جائیں. اس میں یہ بھی ایک کمیونٹی کے ساتھ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیجتے ہیں ان کو دو طرح کے نقصان ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ملک کو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اس کا ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیجنے کا، کیونکہ وہ پیسہ کہیں پر بھی اکاؤنٹ فار نہیں ہوتا، ملکی خزانے میں وہ پیسہ نہیں جاتا. دوسرا وہ بلیک منی کنسیڈر ہوتی ہے، اور پاکستان کے اندر جب اس پیسے سے کوئی ایسٹ اگر بنایا جائے گا تو پھر آپ کو ٹیکس ڈپارٹمنٹ پوچھے گا کہ آپ نے یہ پیسہ کہاں سے لیا ہے. تو میری یہ درخواست ہے پاکستان کمیونٹی سے کہ وہ جو ہے وہ پاکستان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، ہمارا ملک ہے کہ ہم لیگل چینل کے تھرو پیسے بھیجیں. جو اوورسیز پاکستانیز 180 دن سے زیادہ باہر ملک سے رہتے ہیں ان کے لیے پھر ان کو یہ بھی سہولت ہے کہ وہ ان کے لیے گوشوارہ جمع کرانا ضروری نہیں ہے انکم ٹیکس کا وہاں پہ پاکستان کے اندر پاکستانی قانون کے مطابق. اور اگر وہ فائلر بن جائیں، اگر وہ کچھ گوشوارہ جمع کرا دیں تو جتنے بھی ٹیکسز نارملی لوگوں پہ لگتے ہیں اس کے آدھے ٹیکسز لگتے ہیں ان کے اوپر. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو اپنا کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بینکنگ چینلز کے تھرو پیسے جو اپنے بھیجیں پاکستان کے اندر.
سر یہاں پر کام کرنے والے پاکستانی زیادہ تر لیبر طبقہ ہے، اور زیادہ تر جو پاکستانی ہیں ان کی جو ڈیوٹی ٹائمنگ ہے وہ ڈے ٹائمنگ ہے. بہت سارے جو پاکستانی کمیونٹی کے جو لیبر طبقہ ہے جو دور دراز کمپنی میں کام کرتے ہیں، ان کا زیادہ تر سوال اور زیادہ مشکلات کیا پیش آتی ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے دوسری ایمبیسی کے شام کے ٹائم پر ان کے آفیسز اوپن ہوتے ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ اگر دور دراز کے ایریے سے ایمبیسی تک ہم پہنچ جاتے ہیں تو یہاں پر ہمیں آ کے پتہ لگتا ہے کہ یہ ڈاکومنٹ مس تھا، یہ چیز مس تھی. تو کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں یا کچھ کہ اس کو ایوننگ میں تھوڑا بہت رکھا جائے؟ جی، اس کے حوالے سے یہ تو ایک پالیسی ڈیسیژن ہے. یہ تو ظاہر ہے یہ اس میں امبیسڈر صاحب اور پاکستان سے یہ ڈیسیژنز ہوتے ہیں کہ آفس کی ٹائمنگز کیا رکھنے ہیں. لیکن گورنمنٹ نے اوورسیز پاکستانی کی سہولت کے لیے بہت سارے اقدامات اٹھائے ہوئے ہیں. جس طرح جو نادرا کا سسٹم ہے، اس میں آپ آن لائن بھی اپنا شناختی کارڈ اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کو آنے کی ضرورت ہی نہیں، وزٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس طرح آپ کی پاسپورٹ کی ایشوئنس ہے، آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں. پاسپورٹ آپ کا بن کے یہاں پر آ جائے گا، اس کے بعد آپ صرف لینے کے لیے اس کو آ جائیں. اور اسی طریقے سے جو پاور آف اٹارنی ہے، اس کا بھی سسٹم جو ہے وہ عنقریب گورنمنٹ آف پاکستان اس کو آن لائن کرنے جا رہی ہے کہ پاور آف اٹارنی کے لیے لوگوں کو بار بار وزٹ نہیں کرنا پڑے گا ایمبیسی کو. اچھا، اور باقی جو آپ نے کہا کہ جو دستاویزات کی ضرورت ہوتی ہے ساتھ، اس کے حوالے سے اگر آپ ایمبیسی کی فیس بک پیج پہ جائیں تو وہاں پر تمام جو ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ وہاں پر دی ہوئی ہیں. تو جو لوگ بھی یہاں پر آتے ہیں ایمبیسی میں، میرے ان سے درخواست ہے کہ وہ اگر پہلے وہ ریکوائرمنٹس کو پڑھ لیں، اور اگر وہ فار ایگزامپل وہاں پر وہ نہیں کسی وجہ سے پڑھ سکے، ٹیلی فون نمبر بھی اویلیبل ہیں ایمبیسی کے، تو وہ ٹیلی فون کر کے ہی پوچھ سکتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے جو ہے ان کی مشکلات جو ہیں وہ حل ہو سکتی ہیں اس سے ریلیٹڈ. سر یہاں پر کام کرنے والے پاکستانی جو طبقہ ہے، پاکستانی کمیونٹی ہے، ان کو کن کن حالات میں کن کن مشکلات کو لے کر پاکستانی ایمبیسی قانونی طور پر ان کی مدد کر سکتی ہے؟ کیونکہ بہت سے ایسے یہاں پر پاکستانی ہیں جن کو آگاہی نہیں ہے کہ وہ ایمبیسی بھی ہمیں اس چیز میں ہیلپ کر سکتی ہے. وہ اپنے طور پہ کوشش کرتے ہیں لیکن ناکام ہوتے ہیں، پھر ان کو یہاں سے ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے. جہاں تک سوال ہے کہ ایمبیسی لیگل سپورٹ کیا پرووائڈ کر سکتی ہے، تو اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایمبیسی کے پاس پاکستانی کمیونٹی کے جو لیگل ایشوز ہیں اس کے حوالے سے ہمارے پاس ایک ڈیڈیکیٹڈ وکیل موجود ہے. وہ کویتی ہمارے وکیل ہیں، اور ان کے پاکستانی آگے ریپرزنٹیٹیو ہیں. لوگوں کو میجورٹی لوگوں کو ان کا پتہ ہے. تو باقی یہ ہے کہ وہ کمیونٹی ویلفیئر ونگ کے پاس ان کے سارے نمبر وغیرہ ہوتے ہیں. اگر کسی کو چاہیے ہو تو ہم ان کو پرووائڈ بھی کر دیتے ہیں. جہاں تک کہ کاؤنسلر ایکسیس کی بات ہے کہ یا لیگل ایکسیس کی بات ہے، تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی پاکستانی خدا نخواستہ کسی وجہ سے پولیس اسٹیشن میں یا کوئی ان پہ کیس ہو جاتا ہے، تو ایمبیسی جو ہے وہ ان کو مکمل جو ہے لیگل سپورٹ پرووائڈ کرتی ہے. اگر وہ خود سے افورڈ کر سکتے ہوں، اپنا لائر کرنا چاہتے ہوں، تو ظاہر ہے یہ ان کا رائٹ بنتا ہے کہ اپنا لائر وہ کریں، اپنی مرضی کا لائر کریں. لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے یا ایمبیسی کے جو ہے وہ مدد لینا چاہیں، تو ایمبیسی کے پاس اپنا لائر موجود ہے کہ جو ڈیڈیکیٹڈلی پاکستانی کمیونٹی کے جتنے بھی کیسز ہیں ان کو وہ ڈیل کرتا ہے. سر یہاں پر پاکستانی کمیونٹی کافی تقریباً آلموسٹ پاکستان اور کویت کے تعلقات 60 سال ہو چکے ہیں. زیادہ تر سننے میں یہ آیا کہ پاکستانی ایمبیسی میں اسپیشلی ویلفیئر اتاشی یا کسی دوسری شخصیت کو ملنا ہو تو بڑی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں پہلے، لیکن اب ماشاءاللہ بڑی یہ ہمیں جو ہے نا وہ دیکھنے کو آ رہا ہے کہ بلا جھجک لوگ جو ہیں وہ ایمبیسی میں آتے ہیں اور آپ سے ملاقات کرتے ہیں. سر یہ چیز کیسے ہوئی؟ اور دیکھیں اس میں 2-3 فیکٹرز ہیں. میں پہلے کا تو آپ کو نہیں کچھ کہہ سکتا کہ پہلے یہاں پر کیا سلسلہ تھا، یا مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے بیکاز آئی واز ناٹ پارٹ آف دا ایمبیسی دین. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ایک تو حکومت کا بڑا فوکس ہے اوورسیز پاکستانیز کے اوپر، ان کی ویلفیئر کے اوپر. دوسرا، ایمبیسڈر صاحب جو ہیں وہ بڑا کین انٹرسٹ لیتے ہیں ان معاملات کے اندر کہ جو کمیونٹی کے افیئرز ہیں یا جو کمیونٹی کی پرابلمز ہیں ان کو بڑا افیکٹولی اور ایفیشینٹلی ان کو ریزالو کیا جائے. تو اس کے حوالے سے ان کی انسٹرکشنز بھی ہیں ہمیں. اور باقی یہ ہے کہ سروس کے حوالے سے وی آر ڈیوٹی باؤنڈ کہ ہم جو ہے وہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے اس کو بیسٹ سے بیسٹ سروسز پرووائڈ کریں، اور ان کے جو بھی مسائل ہیں ان کو یہاں پر ہم بیٹھے اس لیے ہیں کہ ہم ان کے مسائل کو سنیں اور ان کے مسائل کو حل کریں. تو یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہے ہمارے جو سینئر آفیسرز ہیں ان کی انسٹرکشن بھی ہے اور اس کے مطابق کام چل رہا ہے.
سر تقریباً 2009 کے بعد سے ویزے بند ہیں ہمارے، اور یہ کرونا کے بعد میڈیکل شعبے سے بہت سارے ڈاکٹرز اور نرسز آئے ہیں. کیا دوسرے شعبے میں بھی امید ہے کہ ویزے کھلنے کے چانسز ہیں، یا کچھ ایسا سلسلہ اوپن ہو چکا ہے؟ ایک چیز جو ہے وہ ہم اپنے تھوڑا سا ذہن نشین کرنی چاہیے کہ جو کویت ہے یہ ایک ڈیولپڈ کنٹری ہے، اور یہاں پر جو جاب اپرچونیٹیز ہیں وہ اسکلڈ کیٹیگریز میں، ہائیلی اسکلڈ کیٹیگریز میں زیادہ ہے. تو اس کے حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی اور اس کے بعد ایمبیسڈر صاحب نے بڑے سٹیپس اٹھائے ہیں، اور وہ جو سٹیپس ہیں ان کی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ فیوچر کے اندر جو ہے وہ دے ول بیئر فروٹس دو سٹیپس. اس سے پہلے بھی میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ایک ہمارے تھوڑی سی اس میں کریکشن کی ضرورت ہے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ویزے ایشو نہیں ہوتے، یہ ایسی بات نہیں ہے، ویزے ایشو ہوتے ہیں. بہت سارے ایسی ڈیمانڈز ہیں اسکلڈ کیٹیگری میں، اسپیشلائز کیٹیگری میں، جن کو ایمبیسی نے پروسیس کیا ان ڈیمانڈس کو، اور اس کے اوپر لوگ پاکستان سے یہاں پر آئے ہیں. پھر اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن نے صرف میڈیکل کی فیلڈ میں نہیں، اگر آپ اس پہ میں آپ کو وہ انشاءاللہ بتاؤں گا، بہت سارے ادر فیلڈس کے اندر جو اسکلڈ اور سیمی اسکلڈ فیلڈز ہیں ان کے اندر بھی انہوں نے کویت کے اندر پاکستان سے لوگوں کو بھیجا ہے. تو یہ بات جو ہے اس کو ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ بلو کالر ورکر کی اس مارکیٹ کے اندر اتنی گنجائش نہیں جتنی کہ اسکلڈ اور ہائیلی اسکلڈ کیٹیگریز میں ورکرز کی گنجائش ہے. اور اس کو حکومت پاکستان کو اس چیز کا اور ایمبیسی کو بھی اس چیز کا ادراک ہے، اور ہم ان فوٹنگس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے بہت سارے سٹیپس لیے بھی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کام کر رہے ہیں، اور آپ کو اچھی خبریں اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گی. جیسے کہ یورپ کنٹریز میں ہمارے بہت سے پاکستانی ڈنکی لگا کے جاتے ہیں، اور یہاں پر تو لیگلی آنا ہے جس نے بھی آنا ہے، ایسا کوئی وہ ہے ہی نہیں طریقہ. کیا میسیج دینا چاہیں گے ان کو جو کسی ایجنٹ کے ہاتھوں میں ہو جاتے ہیں اسٹک، اور وہاں پر اپنی پیسے پھنسا کے بیٹھ جاتے ہیں؟ یہاں سے کچھ بھی نیوز جائے کہ جی کویت کے ویزے اوپن ہو گئے ہیں، جو کہ افیشلی نیوز نہیں ہوتی، لیکن ادھر ادھر سے سن کے لوگ جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور اپنے پیسے پھنسا کے بیٹھ جاتے ہیں. ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ کہ جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جو لیگل چینل سے مائگریشن ہے، دنیا کا بھی فوکس اس چیز کے اوپر بھی ہے، اور ہماری گورنمنٹ کا بڑا اسپیشلائزڈ فوکس ہے اس چیز کے اوپر کہ ایک پاکستان سے جو بھی مائگریشن ہو دوسرے ملکوں کے اندر وہ ایک آرڈرلی اور لیگل مائگریشن ہو. تو اس کے حوالے سے پاکستان میں بہت سارے ادارے پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں، جس طرح مائگریشن ریسورس سینٹر ہے وہ کام کر رہا ہے اس کے اوپر، منسٹری آف اوورسیز پاکستانی اس کے اوپر کام کر رہی ہے، منسٹری آف انٹیریئر اس کے اوپر کام کرتی ہے، منسٹری آف فارن افیئرس کے اوپر کام کرتی ہے. تو اس حوالے سے جو لوگوں کی آگاہی کے لیے جو ایک لٹریچر ہے وہ بھی اسپیشلی ان علاقوں میں جہاں پر یہ زیادہ ٹرینڈ ہے کہ وہاں سے لوگ جو ہے وہ انلیگل چینلز کے تھرو مائگریٹ کرتے ہیں، وہاں پر وہ لٹریچر پہنچایا جاتا ہے مختلف چینل کے ذریعے سے. اس میں فیس بک بھی ہے، اس میں ریڈیو بھی ہے، اس میں ٹیلی ویژن بھی ہے، اخبار بھی ہے. اس کے ذریعے لوگوں کو ایک پیغام دیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہمارے قانونی ادارے ہیں وہ اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے وہ اپنے طور کے اوپر وہ ورکنگ بھی کرتے ہیں وہاں پر. اس کے باوجود انسٹانسز اس طرح کے ہیں کہ جہاں پر یہ انلیگل اور جو ہے وہ مائگریشن وہاں پر ہوتی ہے، اور اس میں جو انلیگل ایلیمنٹ ہے وہ شامل ہے. میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو کہ باہر جانے کے لیے اسپائر کرتے ہیں کہ وہ اپنے ملینز آف روپیوں کو اس چیز کے اندر مت پھنسائیں، اور ریلیونٹ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان سے ضرور پہلے مشورہ کریں، ان کے مشورے کے اوپر عمل کریں، اور جو بھی لیگل چینل دستیاب ہیں ان لیگل چینلز کے ذریعے ہی مائگریشن کی جائے. تو یہ میرا ان لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ وہ ایک تو وہ پیسوں کا بھی ضیاع ہے، پلس ایک لائف تھریٹنگ بھی ہے وہ چیز. تو اس سے بچنا، حکومت اس کے اوپر اپنے لیول کے اوپر بہت سارا کام کر رہی ہے. ان علاقوں میں جہاں پر یہ پرابلم زیادہ ہے وہاں پر ڈیڈیکیٹڈ مطلب جو ہے وہ ٹیمیں بھی تشکیل دی گئی ہیں، ان لوگوں کو آگاہی بھی پرووائڈ کی گئی ہے. بٹ اٹ ڈپینڈس کہ اب بہت سارے معاملات کے اندر تو حکومت کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں تک ایک چیز کو پہنچا دینا اور اس کو ڈسکریج کرنا. اگر کہیں پر کوئی انلیگل ایلیمنٹ ہے تو ظاہر ہے وہ حکومت اس کے لیے کوشش کرتی رہتی ہے، اور انشاءاللہ اب دیکھیں گے کہ اب فیوچر کے اندر جو ہے وہ یہ چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ.
سر جیسا کہ ایک جب ویزا ایشو ہوتا ہے اور ایک ڈاکومنٹ ایک ویزے کی شکل میں اگر کسی کو پاکستان میں ایشو ہو جاتا ہے کہ جی آپ کا لیگل یہ ویزا ہے آپ پروسیس کریں، سر کوئی طریقہ کار ہے اس کو چیک کیا جائے یہ ویزا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پاکستانی امبیسی میں یہاں پر کوئی ہے؟ کیونکہ اگر کویت کا ویزا ہے تو ڈیفینیٹلی پاکستانی امبیسی میں چیک کیا جائے، یا پاکستان میں کوئی ایسا طریقہ کار ہے کہ وہاں جا کے شو کروایا جائے یار یہ ویزا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دیکھیں کویت کے حوالے سے تو چیزیں جو ہے نا وہ بڑی کلیئر ہیں. کویت کے حوالے سے کوئی انلیگل ویزا پروسیس کروانا ہم یہ نہیں رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہوگا، لیکن تقریباً 99.99% ناممکن ہے. اگر کہیں سے کوئی بندہ کوئی جعلی ڈاکومنٹ تیار بھی کر لیتا ہے تو اس میں بہت سارے اسٹیپس انوالوڈ ہیں. اس میں وہاں سے بندے کا میڈیکل ہونا ہے، اور میڈیکل جو کرتی ہے کمپنی وہ بھی چیک کرتی ہے. کویت ایمبیسی اس میں انوالوڈ ہوتی ہے پاکستان کے اندر. اس کے بعد اس سے پہلا جو اسٹیپ ہے وہ پاکستان ایمبیسی کویت میں والی انوالوڈ ہوتی ہے کہ یہاں سے ہم اٹیسٹیشن اس کی چیک کرتے ہیں جو کہ منسٹری آف فارن افیئر سے اور ان کے جو چیمبر آف کامرس اور ٹریڈ ہے وہاں سے ٹیسٹڈ ہو کر ہمارے پاس ڈاکومنٹ آئے تو ہم اس کو ویریفائی کرتے ہیں آگے. تو اس حوالے سے کویت کے حوالے سے تو وی آر ویری سیکیور کہ یہاں پر ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، یہ کوئی جعلی ویزوں والا اس طرح کا کوئی کام نہیں ہے. تو اس میں جو ہے کمیونٹی اس کو مطلب جو ہے وہ اس پہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا چاہیے کہ کویت میں اس طرح کا کام ناممکن ہے. صحیح. اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ.